اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور نادا پکاریں گے نادا ینادی منادات ندا دینا پکارنا و نادا اور پکاریں گے اصحاب الجنتی اہل جنت اصحاب الناری اہل دوزخ کو ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار اور اہل جنت اہل دوزخ کو دوزخ والوں کو پکاریں گے ان یہ کہ قد بے شک وجدنا ہم نے پا لیا ہے ما جو کچھ وعدہ کیا نہ ہم سے ربنا رب ہمارے نے حقاً سچا۔ اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پا لیا ہے۔ فہل پس کیا پس حل کیا وجد تم نے پایا ہے ما جو وعدہ کیا ربکم تمہارے رب نے حقاً سچا، سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ قالو وہ کہیں گے نعم ہاں، قالو وہ کہیں گے نعم ہاں۔ فَأَذَّنَ پھر آواز دے گا مؤذنم آواز دینے والا بینہم درمیان ان کے، فَأَذَّنَ مؤذنم بینہم پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان یہ کہ لعنت اللہ لعنت ہو اللہ کی علی اوپر الظالمین ظالموں کے، اللعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کا دوزخیوں کے ساتھ مکالمے کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آخرت حق ہے، آخرت میں سزا اور جزا وہ بھی حق ہے، جہنم جنت یہ بھی حق ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت دوزخیوں کو پکاریں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہ تو اور دوزخی دوزخ میں، تو وہ دوزخیوں کو اہل دوزخ کو پکاریں گے اور انہیں بولیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا اس سے سچا پا لیا ہے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا اہل ایمان سے، جس طرح ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اور بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ایمان کی راہ اپنائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، تو اسے جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور جو بھی اعمال صالحہ کریں گے انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے انعامات ملیں گے۔ اسی طرح جو کفر کریں گے، تکذیب کریں گے، اللہ کو جھٹلائیں گے، اس کے رسولوں کو جھٹلائیں گے، اس کی نازل کردہ کتابوں کو جھٹلا دیں گے، تکذیب کر دیں گے، تو پھر ان کی سزا دوزخ ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اسی منظر کو بیان کیا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، حشر کا دن، کہ جب اہل جنت اور اہل دوزخ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو سارے انسان اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا آنا جانا ہوتا ہے، ملتے گلتے ہیں، لیکن وہاں دونوں میں جدائی ہو جائے گی، اہل جنت اور اہل دوزخ جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی ان سے پوچھیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ ہم نے سچا پا لیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت اور اس کی نعمتیں،
آگے وہ دوزخیوں سے مزید پوچھیں گے فہل پس کیا وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے بھی سچا پا لیا ہے؟ کیا تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے؟ دنیا میں تم بغاوت کرتے ہوئے نافرمانی کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کلام میں الہی اترنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، کبھی طرح کے تم مطالبات رکھتے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے سچا پا لیا ہے؟ کیا تم نے اپنی تکذیب کا، اپنے انکار کا، اپنے استہزاء کا، اپنے جھٹلانے کا کیا اس کا انجام دیکھ لیا ہے؟ کیا اس کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے؟ قالوا نعم، وہ بولیں گے ہاں، وہ بھی انکار نہیں کر سکیں گے، جس طرح ہم پیچھے بھی کئی مقامات پر پڑھے ہیں کہ قیامت کے دن جب آئے گا اس وقت بھی وہ اقرار کر لیں گے کہ یا اللہ ہم مجرم تھے اور تو بے شک ہمارا رب ہے، تو وہ ہر حق بات کا اقرار کریں گے قیامت کے دن، لیکن اس وقت انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت جزا کی جگہ ہے، وہاں جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں کہ کون دنیا کے امتحان میں کامیاب اترا، کس نے اس امتحان کو پاس کر لیا۔ آخرت میں کسی کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ پر ایمان لینا، نہ فرشتوں کو مان لینا، رسولوں کو مان لینا، یوم آخرت کو مان لینا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ توبہ کا وقت، ایمان کا وقت وہ دنیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی۔ تو حالت نزاع میں بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آگے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 18 میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کفر پر مرنے والے بھی توبہ سے محروم رہ جاتے ہیں، اور حالت نزاع میں رجوع کرنے والے وہ بھی توبہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے جو بندہ توبہ کر لے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ وہ دوزخی بھی مان جائیں گے کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، ہم نے آخرت میں انجام دیکھ لیا کہ آخرت کس کے لیے اچھی ہے اور کس کے لیے بری ہے، کس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، کس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، مگر اس وقت دوزخیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو منکرین ہوں گے، کفار ہوں گے، رب سے جنہوں نے منہ پھیرا ہوگا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، گناہ گار اگر دوزخ میں بھی چلے جائیں گے اور اگر مومن ہوئے تو وہ اپنی سزا بھگت کر پھر کسی نہ کسی شکل میں جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کفار کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اس وقت ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، فرشتے ندا دیں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظالم سے مراد جو توحید پر نہیں آئے، جنہوں نے رسالت کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کی ذات، اس کی صفات
اس کے افعال اور اللہ پر کامل ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، طاعات، بندگی، عبادات یہ بجا نہیں لائے، وہ منکرین، وہ کافر، فرمایا ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس دن بھی ان پر پھٹکار برسے گی، دوزخیوں پر، کافر جو ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 45 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زینا، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ یسدونا روکتے تھے، ان سے سبیل اللہ، سبیل راستے اللہ کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں کی نشانیاں بیان کیا کہ یہ ظالم لوگ جو جہنم کے مستحق ہوئے، یہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے تھے دنیا میں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا، وَيَبْغُونَ اور وہ تلاش کرتے تھے، ہاں اس میں عوجن کجی، وَيَبْغُونَهَا عوجن اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، وَهُمْ اور وہ بالآخرۃ، آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب یہ اللہ تعالی نے تین اسباب، تین وجوہ یہ ذکر کر دی کہ کس وجہ سے ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی قیامت کے دن بھی، اور کس وجہ سے ان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے وعدے کو سچا ماننا، توبہ کرنا، رجوع کرنا ان کا قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ دنیا کا ہی ذکر کیا، دنیا کے ان کے عمل کا ذکر کیا، فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، کبھی ظاہری ظلم سے، لوگوں پر ظلم کر کے، جس طرح امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلم کرتا تھا، امیہ بن حلف، اسی طرح عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے سردار، وہ جو مسلمان ہوتے ان پر ظلم کرتے، ان پر ظلم کرتے۔ یہ شروع میں آپ کو بتایا ہوں کہ سورۃ الاعراف اس کا جو ہے یہ پس منظر میں آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الانعام کے نزول کے ساتھ ہی اس کا زمانہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تقریباً 7-8 سال نبوی وہ زمانہ، تو وہ سارا دور ظلم و بربریت کا تھا، ظلم و جبر کا تھا، جو ظالم جابر صحابہ کرام پر ظلم کرتے، جو نو مسلم ہوتے ان پر ظلم کرتے، ظلم ڈالتے، تو اللہ تعالی نے فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھنے سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ کا پیغام پھیلانے سے، اللہ کے پیغام کی ترویج کرنے سے، لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے، طرح طرح کے فتنے مبتلا کرتے تھے۔ اور آج بھی جو عالمی شیطانی طاغوتی طاقتیں وہ بھی اسی طرح کرتی ہیں، اپنے میڈیا کے ذریعے، سیاسی طاقت کے ذریعے، اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ سارے یہ تگ و دو کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر اسلام نہ پھیلے، مسلمانوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان پختہ نہ ہو، ان کا آخرت کا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے، طرح طرح کے فتنے ہتھ کنڈے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ بیان فرمائی، اور دوسرا فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، یعنی جنت کی جو راہ ہے، جو اللہ کی طرف بلانے کی راہ ہے، اس میں کجی ڈھونڈتے تھے، قرآن میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے پیغام میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرنا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرنا، دین کی تعلیمات میں کجی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرنا، جس طرح مختلف فتنے پیدا ہوتے رہے، یہ بر صغیر پاک و ہند میں جو بڑے فتنے پیدا ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کے باب میں یہاں فتنے قادیانیت، عالمی سامراج نے یہاں فتنہ بویا، فتنہ قادیانیت، لوگوں کو ختم نبوت سے ان کا ایمان کمزور کرنے کے لیے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا مرزا قادیانی کی شکل میں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و رسالت پر بھی حملے کیے گئے، اور آج کل یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی قرآن پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و رسالت پر، کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، اسی طرح دین کے مختلف گوشوں میں کبھی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، تو فرمایا تو ایسے فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہیں، آپ کی حیات مبارکہ سے جاری ہیں، آج تک یہ فتنے جاری ہیں۔ تو فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کمی کجی تلاش کرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، یعنی دنیا میں آخرت کے منکر تھے، یہ دنیا میں انکار کرتے تھے کہ کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی انسانوں نے مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جانا، کوئی محاسبہ نہیں ہونا، کوئی کسی کے عمل صالح، کسی نے اچھا عمل کیا برا عمل کیا، کوئی نہیں پوچھا جانا، جس طرح مشرکین مکہ استہزار کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج کے دور میں بھی اسی طرح ہیں، بت پرست مشرکین، دہریے مجوسی، وہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان مٹ گیا تو مٹ گیا، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اور کوئی اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا تیسرا عمل بد تھا جو دنیا میں کرتے رہے، تیسرا بد عقیدہ تھا، بد نظریہ تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ اور درمیان، ہما ان دونوں کے، یعنی ان دونوں طبقوں کے درمیان، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان، حجاب، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر، رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔ فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی، اہل جنت کو، اور وہ اہل جنت کو پکاریں گے، ان یہ کہ سلام، سلامتی ہو، علیکم، اللہ اوپر، کم تمہارے، وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ لم، نہیں، یدخلوہا، وہ اس میں داخل ہوئے ہوں گے، یعنی وہ اہل اعراف، اصحاب الاعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہم، اور وہ، یطمعون، امید رکھیں گے، حالانکہ وہ اس جنت کی امید رکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 47 اس کا بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس میں فرمایا وَإِذَا، اور جب، صُرِفَت، پھیری جائیں گی، ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ابصار، نگاہیں، ابصارہم، نگاہیں ان کی، وَإِذَا صُرِفَت ابصارہم، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، تلقاء، طرف،
اصحاب الناری، اہل دوزخ کے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا نا، تجعلنا تجعل تو بنانا ہمیں، تجعلنا لا تجعلنا تو ہمیں نہ بنانا، معاسات القومی لوگوں کے، الظالمین ظالم. تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ جمع نہ کرنا، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بنانا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آراف کا ذکر کیا ہے، اور آراف پر جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے. یہ میں سورۃ الاعراف کے تعارف میں آپ کو اس آیت مبارکہ کا ریفرنس دیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ ہے. پھر آگے آیت نمبر 48 بھی آ رہی ہے، اس میں بھی آراف کا ذکر ہے. تو الاعراف، یہ اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام الاعراف ہے. اعراف کا معنی کیا ہے؟ یہ دراصل اس کا معنی ہے بلند جگہ، بلند جگہ. اصحاب الاعراف، امام راغب اصفہانی نے اعراف کے بارے میں لکھا ہے، یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فصیلہ، ایک دیوار ہے، اسے بولتے اعراف، اور وہ بلند جگہ ہے. اب یہ اصحاب الاعراف کون سے لوگ ہیں؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کی بھی یہ تفسیر ہے کہ اس سے مراد عام گناہ گار مسلمان ہیں، عام گناہ گار مسلمان جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. اعراف پر اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. اصحاب الاعراف وہ ہوں گے، وہ اس فصیل پر ہوں گے، اس دیوار پر ہوں گے. اب وہ ادھر دائیں طرف اپنے جنت کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور بائیں طرف دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. تو چونکہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے، اور بعض ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد جو بلند درجے کے مسلمان ہیں، مؤمنین متقین، وہ مراد ہیں. بعض ائمہ نے یہ بھی تفسیر کی ہے. تو بہرحال ان دونوں کا پھر آگے معنی اور مفہوم نکلتا ہے. تو یہ جو عام گروہ ہے، عام مسلمانوں کا گروہ، چونکہ ان کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، تو اس لیے یہ جنت دوزخ کا دونوں طرف مشاہدہ کر رہے ہوں گے، دائیں طرف جنت، بائیں طرف دوزخ. تو اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک فصیل ہوگی، ایک پردہ ہوگا، دیوار ہوگی، اور اس پر کچھ لوگ اعراف ہوں گے، کچھ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے. جنتیوں کو ان کی جنت کی نشانیوں سے، اور دوزخیوں کو ان کی دوزخ کی نشانیوں سے. وہ ہر ایک کو پہچان رہے ہوں گے کہ جنتیوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے ان پر مردنی چھائی ہوگی، بے بسی چھائی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی. اور پھر دوزخ کا منظر ہوگا اور ادھر جنت کے خوشنما نظارے ہوں گے. تو یہ سارے وہ تک رہے ہوں گے دونوں طرف کے، اور دونوں طرف کے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان کی نشانیوں سے. اور پھر وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، انہیں سلام کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. تو یہ سلام کرنا اصحاب الاعراف، یہ ان کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اہل جنتیوں کو سلام کریں گے. اس سلام کے بارے میں پہلے میں آپ کو بڑی تفصیل سے آیات حدیث مبارکہ لکھوا چکا ہوں، تو اس میں بھی سلام کا ذکر آ گیا.
وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ اہل جنت کو اہل ایمان ہوتی ہیں، ان کے لیے سلامتی ہوتی ہے، دوستیوں کے لیے سلامتی نہیں ہوتی۔ سلامتی یہ دراصل اللہ کی طرف سے پیغام ہے، رحمت ہے۔ وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ اس کی تمنا کر رہے ہوں گے۔ جنت میں جب وہ نظارے دیکھ رہے ہوں گے، ٹھنڈی ہوائیں، جنت کے میوے، جنت کے لباس، جنت کی خوشنما، جنت کے حور و قصور، جنت کے غلمان، جنت کے لباس، جنت کے میوے، جنت کے درخت، جنت کے پھل، یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھ رہے ہوں گے اللہ کی رحمت، تو وہ پھر کیا، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، وہ اس کی طمع کریں گے، وہ اپنے دل میں یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا لیکن وہ اس کی تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے، اور وہ اسی نظارے میں مست ہوں گے جنت کے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 47 میں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب بندہ خوشنما نظارے اور باغ و بہار، ٹھنڈی ہوائیں، آپ اندازہ کریں نا کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی بندہ دنیا کی حسین ترین جگہ میں لے جائے، ہمارے پاکستان میں یہ جو جتنی بڑی حسین جگہیں ہیں، مری میں، کشمیر میں، اور یہ شمالی علاقہ جات میں کاغان نران، اور پھر آگے پھر سوات، اور اتنی خوبصورت جگہیں، ٹھنڈی ہوائیں، میوے، پھل، ساری چیزیں، چشمے، ندیاں، نالے، اتنا، اور کوئی بندہ، کسی بندے کا دل چاہے گا کہ ان ٹھنڈی اور باغ و بہار کو چھوڑ کر گرمی میں آ جائیں، جہاں پیپ ہو، خون کی پیپ ہو، زخموں کی پیپ ہو، جہنم کی آگ برساتی ہو، کسی بندے کا دل نہیں چاہے گا۔ لہٰذا وہ جنت کے نظاروں میں محو ہوں گے تو ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اصحاب الاعراف، ان کی چاہت کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنی مرضی سے اہل دوزخ کو دیکھیں گے، نہیں، یہاں صیغہ مجہول ذکر کیا ہے، صیغہ مجہول، کہ ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں گی۔ وہ اہل دوزخ کو دیکھنا نہیں چاہیں گے، ان کی تو آرزو ہوگی، وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہم جنت میں سے ہو جائیں، تو اہل دوزخ کو کیوں کر وہ دیکھیں گے؟ لیکن رب کی مشیت سے، رب کی منشا سے پھیرنے والے ان کی نگاہیں پھیر دیں گے اہل دوزخ کی طرف، تاکہ وہ دوزخ والوں کا بھی مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں۔ تو جب ادھر پھیری جائیں گی تو وہ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ جب وہ جہنم کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جہنم میں سزائیں دیکھیں گے، وہاں پیپ کا پانی دیکھیں گے، کھولتا ہوا پانی دیکھیں گے، اور شعلوں سے بری جہنم دیکھیں گے، اور جہنم کے خوفناک لہجے سنیں گے، اس کی خوفناک گرج سنیں گے، اور وہ آگ آپس میں ملتی ہوئی، پھر ان کی پسلیاں آپس میں جڑتی ہوئی، انسانوں کی چیخو پکار، ہولناکیاں، اللہ کا غضب، اللہ کی سزائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ جب وہ یہ دیکھیں گے تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یہاں عام ظلم و بربریت مراد نہیں ہے، یہاں ظلم مراد ہے اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی توحید کا، رسالت کا، یعنی کفر کرنا، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی اصول دین ہیں، ان کا انکار کرنا، ان کا انکار کرنے والے وہ لوگ یہاں مراد ہے ظالم، ایسے ظالم لوگ
जो आहिरत के मुनकिर हों, तौहीद के, रिसालत के, कुरान के, अल्लाह के कलाम के, फरिश्तों के, तकदीर के, खत्म नबुव्वत के, जन्नत और दोज़ख के, जो उसूल दीन है, जो दीन के मबादियात हैं, दीन के बुनियादी अकायद हैं, उनके मुनकिर हो, ऐसे लोग जालिम हैं। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला हमें इन लोगों में ना करना, हमें जालिम लोगों में ना करना, हमें जालिम लोगों में ना करना। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को भी जालिम लोगों की सब में शामिल होने से बचाए, और अल्लाह ताला हमें अपने गज़ब से, अपने अजाब से, अपनी पकड़ से, अपनी गिरफ्त से, दोज़ख के अजाब से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह अता फरमाए, अपनी रहमत से हमें अपनी पनाह अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत लिख दे, जन्नत की नेमतें लिख दे, ईमानियात लिख दे, ईमान के मबादी, ईमान के उसूल। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत से इस पर कायम दायम रखे, अपनी इताअत, अपने हबीब की इताअत, अपनी मोहब्बत, अपने हबीब की मोहब्बत पर अल्लाह तबारक व ताला हमें इस पर कायम दायम रखे और इस पर हमारी आहिरत बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।